السلام علیکم۔ مجھے صحافت سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ میں نے ہمیشہ صحافت کو اپنی ذات سے بڑھ کر سوچا سمجھا اور اپنے سر پہ بٹھایا۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی کام کیے تھے، مجھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی ایسی انکہی کہانی ملی جو میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ صحافتی پابندیوں کی وجہ سے ہر چیز اس طرح کھلے عام بتائی نہیں جا سکتی، لیکن ایک دلچسپ واقعہ سندھ کا جس نے مجھے قلم اٹھانے پہ مجبور کر دیا، میں آپ تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے کیریئر کا سب سے انوکھا اور تہلکہ انگیز واقعہ ہے۔ ان دنوں سندھ میں بہت مظالم اور ایسی کہانیاں آتی تھیں جنہیں پڑھ کر لوگوں کا دل دہل جاتا تھا۔ میں نے یہ چیزیں سنی تو سوچنے لگی کہ شاید اخبار والے اپنی ریٹنگ کے لیے ایسا کرتے ہیں، سو میں نے سندھ کا سفر کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میرا ایک میل کولیگ بھی تھا جو میری طرح اندر کی کہانیاں میں دلچسپی رکھتا تھا، انہیں دنیا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میرے سفر پر وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے عابد سے کہا کہ سندھ تو بہت بڑا ہے، ہم کہاں کہاں جائیں گے، اور ویسے بھی میں نے سن رکھا ہے کہ گاؤں کی عورتیں بہت شرمیلی ہوتی ہیں، وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، وہ پابندیوں میں رہتی ہیں، شہری لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتی، نہ ہی ان کو اپنی ذات معاملات کے بارے میں بتاتی ہیں، سو ہمیں محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سب ہم ان کے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ عابد کہنے لگا انہیں صحافت پر کوئی یقین نہیں ہے، وہ جانتی ہیں ان کے نصیب کبھی نہیں بدلنے والے، اس لیے وہ NGO یا پھر انٹرویو کرنے والی عورتوں سے دور بھاگتی ہیں۔ انہیں اپنی زندگی کی تلخیوں کا اندازہ ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی چپ ہو گئی۔ پھر عابد کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم سندھ جیل میں چلیں۔ جیل کا نام سن کے میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ عابد نے مجھے تسلی دی کہ ہم عورتوں کی جیل میں جائیں گے، وہ عورتیں جو کہ قید ہوتی ہیں، ان پہ گھر والوں کی کوئی بھی روک ٹوک پابندی اثر نہیں کرتی، اگر کرتی ہوتی تو وہ جیل میں کیوں بٹھائی جاتی، ممکن ہے کہ وہ ہم سے کوئی بات چیت کر لیں، کیونکہ جیل میں ان کو اپنے رشتہ داروں کا ڈر نہیں ہوگا، اور عموماً جیل میں وہی خواتین جاتی ہیں جو باقیوں کے مقابلے میں قدرے بہادر ہوتی ہیں۔ یوں ہمیں بہت کچھ لکھنے کو مل جائے گا۔ عابد کی بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ میں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، سندھ جیل میں موجود عورتیں شاید ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ یوں میں اور عابد سندھ جیل میں عورتوں والے قید خانے تک چلے گئے۔ یہ وہ قید خانہ تھا جہاں پر سینکڑوں عورتیں قید تھیں۔ ان کا جرم کیا تھا یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی، اور شاید یہ عورتیں خود بھی نہیں جانتی تھیں۔ ہماری توقع کے برعکس ان میں سے کوئی بھی عورت ایسی نہیں تھی جو غصے میں ہو یا بہت زیادہ بہادر ہو یا پھر ہم سے بات کرنا چاہتی ہو۔ وہ ساری کی ساری بہت زیادہ دبی سہمی ہوئی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت کا بہت چرچا تھا، اس کا نام سکینہ تھا۔ میں نے کہا چلو ہم سکینہ سے مل آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سکینہ اپنی بہادری سے ہمیں کوئی نہ کوئی قصہ کہانی سنا دے۔ میں اور عابد دونوں سکینہ والے سیل میں پہنچے۔ سکینہ کے ساتھ مزید 10 عورتیں تھیں، مگر ہمیں یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کہ سکینہ تو 15 سال کی جوان لڑکی تھی۔ سکینہ کی آنکھیں خوبصورت تھیں، اس کے بال بھی گھنے لمبے تھے جو اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ سکینہ ہمیں دیکھ کر سہم گئی۔ تم ڈرو مت، ہم صرف تم سے بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا سکینہ الگ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ لال رنگ کا چھوٹا سا قالین تھا جس پر سکینہ باقی عورتوں سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے عابد سے پوچھا، کیا سکینہ پر کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے؟ اسے دیکھو، یہ ایک طرف ہو کر بیٹھی ہے، لگتا ہے یہ عورتیں سکینہ کو خاص عزت دے رہی ہیں۔ ہماری یہ بات سن کر ایک عورت نے ہمیں غصے سے دیکھا۔ میں نے اس کی طرف اشارتاً دیکھا تو کہنے لگی سکینہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، یہ یہاں کی سب سے کم عمر اور سب سے عزت والی قیدی عورت ہے، یہ ہم سب کا مان ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کو بہت کچھ ملا ہے۔ اچھا ہمیں بھی تو بتا دو کہ سکینہ میں ایسا کیا خاص ہے کہ سب لوگ اسے بہت عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ سکینہ میں خاص بات، لیکن وہ جا کر تم باہر سے پتہ کر لو، ہم اپنے منہ سے سکینہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ کہیں غلطی سے بھی کچھ ایسا نکل گیا کہ سکینہ کو برا لگا تو پھر ہم لوگوں
پھر ہم لوگوں کے بھی حالات بگڑ جائیں گے۔ توبہ توبہ، سکینہ تو ہماری سائیں ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ عورت چپ ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی میں سکینہ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ تب میں نے بھی اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا، سکینہ پیرنی کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے، میں تو یہی جاننا چاہتی ہوں، میں ان کی عزت میں مزید اضافہ کروں گی۔ خدا نخواستہ میں کوئی بری بات کرنے نہیں آئی، مجھے بھی شوق ہے کہ آپ کی سائیں کو میں بھی دیکھوں، جانوں اور ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں۔ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آخر سکینہ سائیں میں کیا خاص ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سکینہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کرامت ہے۔ وہ کون سی کرامت ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بی بی، تمہیں اس جیل میں کوئی مرد نظر آ رہا ہے؟ نہیں، تو میں بااعتماد ہو کے جواب دے دیا۔ نہ، ہمیں بھی نہیں نظر آتا، اس جیل میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکینہ بی بی کسی آدمی سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میں نے بغیر سوچے جواب دیا۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ پھر بھی سکینہ بی بی ہر سال 2 بچے پیدا کرتی ہیں، یہ کرامت نہیں ہوئی؟ تو کیا ہوا؟ ہم نے تو سکینہ بی بی کے ساتھ دن اور رات گزارے ہیں، ہم نے کبھی اسے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا، اور سکینہ خود بھی کسی سے بات چیت یا کلام نہیں کرتی تھی۔ پھر یہ بتاؤ کہ یہ بچے پیدا ہونا سکینہ کی کرامت ہے یا نہیں؟ ہاں، کرامت تو ہے، میں نے اس عورت کے سامنے بظاہر عقیدت سے جواب دیا تھا، لیکن سکینہ کے چہرے پہ ایک قرب اور تکلیف تھی جسے میں محسوس کر سکتی تھی۔ سکینہ واقعی میں پیرنی ہے؟ عابد نے بھی جھوٹا اندازہ اپناتے ہوئے کہا۔ ہاں، پیرنی تو ہے سکینہ، اب ہم بھی ان کی خدمت میں پیش ہوا کریں گے اور ان کے لیے ہر مہینے ہر ہفتے سلامی لے کے آئیں گے۔ ہم یہ بات کہہ کے اٹھ گئے۔ عابد بھی جانتا تھا کہ یہاں کے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بغیر عقیدت، ادب، عزت، محبت کے بعد نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار نہ کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ عابد نے مجھ سے کہا کہ ہم جیل والوں سے بھی سکینہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لیں گے۔ عابد نے اپنا جرنلزم کا کارڈ دکھایا اور ایک جیلر سے ساری معلومات پوچھی۔ جیلر نے بتایا کہ جو عورت نے ہمیں بات بتائی ہے وہ بالکل سچ ہے، سکینہ ہر سال 2 بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر ہم بھی حیران رہ گئے۔ ہم نے جیلر سے پوچھا کہ ان بچوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ جیلر نے کہا کہ وہ بچے مختلف لوگ لے جاتے ہیں، زیادہ تر تو سکینہ کے بچوں کو کوئی بندہ یہاں پر رہنے نہیں دیتا، کیونکہ سکینہ کے ساتھ لوگوں کی بڑی عقیدت جڑی ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اکثر ایسے جوڑے لے کے جاتے ہیں جو کہ بے اولاد ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ کھلا ہوتا ہے، اس لیے سکینہ کے بچے پورا گاؤں پالتا ہے۔ اچھا، کیا واقعی میں سکینہ ہر سال 2 بچے پیدا کرتی ہیں؟ میں نے جیلر سے پوچھا تو اس نے بڑے اعتماد سے سر ہلا دیا۔ ہاں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ ہر سال سکینہ 2 بچے پیدا کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ تو دیسی گھی کے ڈبے، مکھن اور نہ جانے کیا کیا سکینہ کے لیے لاتے ہیں، پورے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، مگر سکینہ اس میں سے کچھ نہیں کھاتی۔ وہ کہتی ہے کہ بس اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ سکینہ کی عجیب و غریب داستان سن کر میں اور عابد دونوں ہی تجسس میں پڑ گئے، پر ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم اصل کہانی تک پہنچ سکیں۔ میں نے عابد سے بھی اس بات کا اظہار کیا۔ عابد کہنے لگا کہ دیکھو، ہمیں سوال کا جواب تو نہیں ملے گا، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ سکینہ کے ماں باپ سے جا کے مل آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں کوئی ایسی بات بتا دے جس سے ہمیں مزید راستہ مل جائے اور ہم اس کہانی کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ عابد کے کہنے پر میں نے بھی راستہ ناپنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ پوچھتے پاچھتے سکینہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ سکینہ کا گاؤں اگلے ہی گھر میں تھا۔ سکینہ بہت صاف ستھرے گھر کی رہائشی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی شریف اور سادہ سے لگ رہے تھے۔ بہت زیادہ غریب گھر سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی سکینہ میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔
سکینہ کی عمر بھی کم تھی، مگر اس سب کے باوجود سکینہ کے چہرے پہ بزدگی تھی، اور وہ اس قدر سخت دل اور سخت جان معلوم ہوتی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنا پڑتی تھی۔ سکینہ کے ماں باپ ہم سے ملے، لیکن وہ بھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ اپنے سینوں میں کئی راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر سکینہ کے باپ نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر میں نے اور عابد نے انہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ کہا کہ ہم تو صحافی ہیں، شہری لوگوں سے آئے ہیں، ہمارے یہاں کے بیٹوں اور نوابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ہمیں کھل کر باتیں بتا سکتے ہیں۔ سکینہ کے باپ کا ڈر کچھ نہ کچھ کم ہوا، لیکن سکینہ کی ماں ابھی بھی سہمی ہوئی تھی۔ انہوں نے بس ہمیں اتنا ہی بتایا کہ ان کی مجبوری ہے، وہ بہت زیادہ مجبور ہیں۔ ان کے گھر میں کھانے والے 8 ہیں، 6 ان کے بچے اور 2 وہ خود ہیں۔ ایسے میں اس قدر مجبور حالات میں وہ کسی کے خلاف بول نہیں سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ سکینہ کے باپ نے کہا کہ ہماری بیٹی تو جیل میں ایک جرم کے بدلے میں گئی ہے۔ ان کا جرم بہت بہت بڑا تھا، لیکن مسئلہ نہیں کہوں گا، اسے اپنی خوش قسمتی کہوں گا کہ جب بھی سکینہ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ کرامت سمجھ کر انہیں لے جاتے ہیں اور ہر بچے کے عوض ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے جاتے ہیں۔ یوں ہمیں سال بھر میں 2 لاکھ روپے سکینہ کی وجہ سے مل جاتے ہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ سکینہ کوئی گناہ نہیں کرتی۔ سکینہ جس جیل میں قید ہے، وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ عورتوں کی جیل ہے۔ ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں، سو ہم لوگ مطمئن ہیں۔ ہمارے اطمینان کی وجہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ہم کیا کریں؟ ہم لوگ زیادہ تفصیل تک نہیں جاتے، اس لیے بھی نہیں جاتے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو گھر بیٹھے اپنی باقی 6 بچوں کا خرچہ چل رہا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے سکینہ پر کوئی ظلم ہو رہا ہو اور آپ لوگ اس سے بے خبر ہوں۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ سکینہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ ہم نے سکینہ سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا کہ اصل بات کیا ہے۔ نہ ہی اس نے کسی کی شکایت کی، نہ وہ روتی ہے، بس گمسم ایک ہی جگہ پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اب تو گاؤں کے لوگ اسے پیرنی اور سائیں کہتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سکینہ کی کرامت ہے، اس نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، اس کے چہرے پہ معصومیت اور نور ابھی تک ہے۔ سکینہ کی ماں باپ کی کہانی سن کر بھی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، اتنا ہم ضرور جان گئے کہ جو بھی لوگ سکینہ سے بچے لے کے جاتے تھے، وہ اس کے ماں باپ کا معاوضہ ضرور ادا کرتے تھے۔ ہم لوگ دوبارہ جیل گئے۔ ہمیں جا کے اسی عورت جس کا نام نسرین بیگم تھا، اس سے مزید معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ نسرین بیگم کے اپنے بھی 3-4 بچے تھے۔ اپنے دیور کو جان سے مارنے کے الزام میں وہ جیل میں قید بیٹھی تھی۔ اسے اپنے بچوں کی بے پناہ فکر تھی۔ ہم نے اسے بھی کچھ پیسوں کا لالچ دیا تو کہنے لگی، میں تو بس ایک ہی بات جانتی ہوں کہ سکینہ ہر سال جب بھی بچے پیدا کرتی ہے، کالی کالی گاڑیوں میں کچھ بندے آتے ہیں اور وہ ان بچوں کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ باقی سکینہ کے بارے میں میری معلومات ناکافی ہیں۔ میں دن کے وقت سوئی رہتی ہوں، رات کو تھوڑی دیر سکینہ کے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں سکینہ کے ایک پل سے باخبر ہوں۔ مجھے سکینہ کے بارے میں کوئی تفصیل ایسی نہیں معلوم جس کی بنا پر میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں سکینہ کو 100% جانتی ہوں۔ اس لیے آپ لوگ میری باتوں پہ یقین کر لیں۔ یوں مجھ سے مزید پوچھ کر میرا وقت ضائع کرنے کے بجائے جیلر سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی معلومات دینے پہ تیار ہو جائیں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے کچھ امید تو ملی تھی، لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ اتنی کم عمری میں سکینہ جیل میں قید کیوں ہے؟ آخر سکینہ نے جرم کیا کیا تھا جس کی سزا کے طور پہ اسے عورتوں کی جیل میں اتنے عرصے میں رکھا گیا تھا؟ میں جیلر کے پاس گیا، میں نے اس سے ساری بات کہی اور پوچھا کہ سکینہ کی کیا جرم ہے جس کی وجہ سے اسے قید ہونا پڑا۔ کہنے لگا، یہ کہانی تو بہت لمبی ہے، تم کسی دن آنا، میں سناؤں گا۔ بلکہ ایسا کرو، تم مجھے کھانے پہ لے جاؤ، میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔
میں سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص ہم سے پیسے کھانا چاہتا ہے، سو ہم نے کھانے کی مد میں 5,000 روپے ادا کیے۔ کہا کہ کھانا آپ خود کھا لینا، ہمیں فی الحال کہانی بتا دو۔ وہ آدمی جلدی ہی اپنی اوقات میں آ گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس بات کو راز میں رکھیے گا۔ دراصل سکینہ بہت ہی جنونی لڑکی ہے۔ سکینہ جب پیدا ہوئی تھی اس کی منگنی تب ہی طے ہو گئی تھی۔ سکینہ کے ماں باپ نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی بیٹی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسے بیٹی نہیں سمجھا، بیٹا سمجھ کر پالا تھا۔ سکینہ اپنے منگیتر کو بچپن سے جانتی تھی۔ تھوڑی ہوش سنبھالا تو اس سے محبت بھی کرنے لگی۔ دونوں اکثر کھیتوں میں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ سکینہ اپنی شادی کے بارے بھی خوش تھی، کیونکہ اسے اپنے بچپن کی محبت ملنے جا رہی تھی۔ لیکن کچھ دن سے سکینہ بے چین رہنے لگی، اور وہ تو یوں تھا کہ جب بھی سکینہ اور اس کے منگیتر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے، سکینہ ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی، کیونکہ اکثر وڈیرے کا بیٹا اعظم انہیں دیکھتا اور سکینہ کو چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ سکینہ اعظم سے ڈرتی تھی اور اپنی عزت جانے کے خوف سے اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، پر اس کا منگیتر اکثر ضد کرتا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی، اب تم نہ میرے ساتھ بات کرتی ہو، نہ ہی میرے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی ہو۔ سکینہ نے یہ بات سنی تو اسے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگی کہ میں تو وفادار ہوں، ہمیشہ رہوں گی، تم مجھ پر شک مت کرو، ہم پہلے کی طرح گھومیں گے پھریں گے اور پھر اپنے دامن میں ہر قسم کی خوشی سمیٹیں گے۔ اسی دوران ایک دن ان کا سامنا اعظم زمیندار کے بیٹے سے ہو گیا۔ جب اعظم وڈیرے کو پتہ چلا کہ سکینہ دوبارہ کھیتوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے تو اس نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سکینہ نے اپنے منگیتر کو بچانے کے لیے خود ہی اعظم پر وار کر دیا۔ اعظم اور اس کے منگیتر کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ اسی صدمے میں اعظم نے اس کے منگیتر کی جان لے لی۔ سکینہ کا منگیتر اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سکینہ اس کی لاش پر روتی رہ گئی اور پھر اعظم وہاں سے چلا گیا۔ سکینہ اسے بددعا دینے لگی اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مغرب کے وقت وڈیرے کے بیٹے اعظم کی بھی حالت بگڑنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چاقو سے وار کر دیا ہو۔ وہ تڑپ تڑپ کے ایسے اپنی جان دے بیٹھا کہ سب لوگوں کو سکینہ کی پارسائی پر، اس کی بے بسی اور اس کے سچ پر ہونے کا یقین آ گیا۔ وڈیرے کے دل میں بھی اس بات کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا، یہاں تک کہ وڈیرے نے آ کے سکینہ سے معافی مانگی، لیکن وڈیرے کی بیوی بہت سخت دل عورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے قتل کا الزام سکینہ پر لگا دیا۔ وڈیرہ بھی آہستہ آہستہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور وڈیرہ اب سکینہ سے نفرت کرنے لگا۔ ان لوگوں نے سکینہ کو جیل میں بند کروا دیا۔ حالانکہ سکینہ پر اعظم کے قتل کا الزام ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سکینہ اعظم کے قریب کبھی دیکھی ہی نہیں گئی، اور جس وقت اس کی موت واقع ہوئی تھی وہ تو گھر میں موجود تھا۔ پتہ نہیں اعظم کی موت کیسے واقع ہوئی۔ لیکن سکینہ اس سارے حالات میں رہنے کی وجہ سے بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ جن لوگوں کو اعظم کی موت کا پتہ تھا وہ سکینہ پر اندھا اعتماد کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کو سکینہ سے عقیدت سی ہو گئی۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آگے کا جو قصہ ہے اس میں کیا سچائی ہے اور کیا غلط ہے۔ ہر سال سکینہ جیل میں 2 بچے پیدا کرتی ہے اور وہی بچے آ کر وڈیرے یا پھر امیر لوگ اس سے لے جاتے ہیں۔ بدلے میں 1-1 لاکھ روپے ادا کرتے ہیں۔ مجھے باقی کی چیزیں نہیں معلوم، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ سکینہ بچے پیدا کرتی ہے۔ ان بچوں کا باپ کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جیلر کی بات سن کر ہم دونوں چپ ہو گئے۔ ہم نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ اب تمہیں ہمیں اس وقت بتانا ہوگا جب سکینہ بچہ پیدا کرے گی، کیونکہ اس وقت یا اس رات یا اس دن ہم صحیح بات کا پتہ لگا سکیں گے۔ جیلر نے ہمیں کہا کہ سکینہ 5 دن بعد 2 بچوں کو جنم دے گی۔ ہم دونوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سکینہ بالکل عام لڑکی کی طرح لگتی تھی، اسے دیکھ کے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا، اس بات سے ہمیں کچھ شک ہونے لگا۔ خیر، جیلر کو ہم نے اچھے خاصے پیسے دیے تھے، اس بات پر بھی آمادہ ہو گیا تھا کہ ہمیں ضرور وہ مدد کرے گا اور سچائی سے آگاہ کرے گا۔
5 दिन के बाद जेलर ने हमें जेल में आने की इत्तला दे दी। हम लोग तकरीबन रात के 12 बजे वहाँ पहुँचे। जब पहले से 2 गाड़ियाँ मौजूद थी, मैंने देखा गाड़ी में बैठा शख्स पढ़ा लिखा लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद अगर मैं इनसे बात करूंगी तो ये मुझे बराह रास्त सारी बात बता देंगे और मुझे ज़्यादा खोज भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इस शख्स से सलाम किया। बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि उसने भी एमए अंग्रेज़ी कर रखी थी। मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है, क्या वाकई सकीना बच्चा पैदा करती है? वो भी बगैर आदमी के हंस कर बोला, मैं क्या कहूँ आपको, आप तो यहाँ दूर से आए हैं, लेकिन यहाँ रहने वाला पढ़ा लिखा शख्स भी अनपढ़ और जाहिल है। सकीना 15 साल की बच्ची है। वो ना ही औलाद को जन्म दे सकती है और ना ही देती है। ये लोग तो बस इस हाथ में बच्चे रख के करामत लेते हैं और इसलिए यहाँ आते हैं कि सकीना का नाम लेके उनके बच्चे खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि सकीना उनके एक ख्याल में बहुत नेक है, जिसकी बद्दुआ से वटेरे का बेटा मौके पे मर गया था। वरना ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बीवी का ताल्लुक भी इन अनपढ़ घराने से है। ये बहुत अमीर लोग हैं। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ मगर बेरोज़गार हूँ। क्या करूँ? उनकी जहालत के आगे मजबूर हूँ। वरना सकीना में ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो आज़म की मौत का वाक़या भी बड़ा अजीब सा लगता है। हो सकता है कि उसे किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो। कोई भी दूसरी तीसरी बात हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने इस वाक़े को सकीना की करामत बना दिया। इसलिए अब इस झूठ से खुद में धोखा दे रहे हैं। गांव के लोग तो यही समझते हैं कि ये बच्चे सकीना के हैं, जबकि 5 औरतें ये बच्चे कहीं से लेके आती हैं, उसे सकीना की कोख में डालती हैं और उन्हें सकीना के बच्चे का नाम लेकर वापस अपने पास रख लेती हैं। इस तरह उनके बच्चों की इज्जत भी बहुत होती है और साथ ही साथ गाँव की औरतें उन्हें मनहूस भी नहीं कहती। ये राज सिर्फ गाँव के अमीर या 5 औरतों के पास है और इस राज को कभी भी खुलेआम बयान नहीं करेंगी, वरना तो उनकी झूठी इज्जत का मान भी टूट जाएगा।